السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھے ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ سبھی لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ کتاب کی تلاوت کرتی رہتی ہوں، جس میں نے سوچا کہ اگر میں تلاوت کروں اور آپ لوگوں کو بھی اگر اس کی جانکاری دوں تو مجھے بھی نیکی ملے گی اور آپ لوگوں تک بھی اچھی باتیں پہنچ پائے گی۔ آج میں آپ لوگوں کو جنت کے ٹاپک پر بتاؤں گی کہ جنت کی تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی دعوت دی ہے لوگوں کو۔ جب ہم جنت کی بات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان آج دنیا میں جتنی بھی نیکی کر رہا ہے سب جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ کیا ہے نا کہ دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں کہ کس چیز میں ہم کو نیکی ملے گی، کس میں گناہ ہوگا، لیکن کبھی بھی اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ بس خود کو سوچنے کا اگر ہر انسان وقت دے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آگے کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، تو انشاءاللہ ہر انسان کامیاب ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کے بارے میں قرآن میں کیا بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تم کو ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بتا رہے ہیں کہ جو اچھا عمل کر کے آئے گا اس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اور جو برا عمل کر کے آئے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے نا کہ انسان بس سن رہا ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، صرف سنتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم کو ایک ایسی تجارت یا ایک سودا گری کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آج کل انسان کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کے سارے حقوق ادا نہیں کرتا، صرف کہتا ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائے ہیں لیکن ان کی سنتوں کو نہیں اپناتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے لیے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سوچے نا، آج دنیا ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے، جس کو کبھی کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک سب سے اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو جب سے بنایا ہے تب سے اس کی طرف کبھی بھی نگاہ ایک محبت کی نگاہ کر کے کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک بربادی کی جگہ ہے، یہاں بس انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے تب سے کبھی بھی اس کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے میں جنت کو بنایا ہوں تب سے ہر روز 5 مرتبہ اس کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ جب جب جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تب تب اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی بھی چیز کو اس کی خوبصورتی اگر بڑھائیں گے، جیسے ایک عورت اگر میک اپ کرتی ہے تو وہ چاہے کتنی بھی میک اپ کیوں نہ کر لے، وہ جتنا بھی پاؤڈر لگا لے گی وہ دھیرے دھیرے اس کا اوور میک اپ ہو جائے گا، وہ بھوت جیسی لگے گی۔ ایک لمٹ میں ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ اوور کر بھی لے تو وہ کتنا کرے گی، ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کو آپ تیار کر رہے ہیں تو پھر اسے ایک دن کرتے کرتے چاہے جتنا بھی خوبصورت بنانا چاہیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی فنیشنگ سب ختم ہو جائے گی، پھر لگے گا کہ ہاں ساری خوبصورتی ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب سے جنت کو بنائے ہیں تب سے لے کر آج تک کی بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز اس کو 5 بار ایک دن میں دیکھتے ہیں ایک اپنی محبت کی نگاہوں سے، اور 5 بار اس کا میک اپ کرتے ہیں، اور وہ ہر بار خوبصورتی اس کی چمکتی جاتی ہے۔ تو سوچیں وہ کتنی خوبصورت، اور وہ کیا ہوگا جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت کے متعلق بتایا ہے جو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت، جہاد وغیرہ میں اپنے اموال اور نفوس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات اور جنت ایسی عظیم دولت مومنین، مجاہدین، نیک کاروں کو عطا ہوگی۔ اس آیت میں ایسی بات کی ترغیب ہے کہ انسان جنت کے حصول اور دوزخ سے محفوظ ہونے کی تجارت کو اپنا شیوا بنائے، یہی تجارت انسان کو آخرت میں سود مند ہے۔